نہج البلاغہ خطبہ نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو پے در پے یہ اطلاعات ملیں کہ امیر شام کے اصحاب آپ کے مقبوضہ شہروں پر تسلط جما رہے ہیں اور یمن کے عامل عبید اللہ ابن عباس اور سپہ سالار لشکر سعید ابن نمران بسر ابن ابی ارتاس سے مغلوب ہو کر حضرت کے پاس پلٹ آئے، تو آپ اپنے اصحاب کی جہاد میں سستی اور رائے کی خلاف ورزی سے بد دل ہو کر ممبر کی طرف بڑھے، اور ممبر پر جانے کے بعد فرماتے ہیں: یہ عالم ہے اس کوفے کا کہ جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے۔ اے شہر کوفہ، اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آندھیاں چلتی رہیں تو خدا تجھے غارت کرے۔ پھر آپ نے ایک شاعر کا یہ شعر بطور تمثیل پڑھا: اے عامر، تیرے اچھے باپ کی قسم، مجھے تو اس برتن سے تھوڑی سی چکناہٹ ہی ملی جو برتن کے خالی ہونے کے بعد اس میں لگی رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بسر یمن پر چھا گیا ہے۔ بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عن قریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ باطل پر متحد اور یکجاں ہیں اور تم اپنے مرکز حق سے پراگندہ اور منتشر ہو۔ تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ اپنے ساتھی امیر شام کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے۔ وہ اپنے شہروں میں امن بحال رکھتے ہیں اور تم شورشیں برپا کرتے ہو۔ میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا۔ اے اللہ، وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں اور میں ان سے تنگ دل ہو چکا ہوں۔ وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے اکتا چکا ہوں۔ مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے میں انہیں برا حاکم عطا کر۔ خدایا، ان کے دلوں کو اس طرح اپنے غضب سے پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس بنی فراس ابن غنم کے 1000 سوار ہوتے، ایسے کہ جن کا وصف شاعر نے یوں بیان کیا کہ اگر تم کسی موقع پر انہیں پکارو تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں گے جو تیز رفتاری میں گرمیوں کے بادل کے مانند ہیں۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت امیر المؤمنین ممبر سے نیچے اتر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وعجل فرجہم۔